کیا چائنا ہمارے فونز کو استعمال کرتے ہوئے انٹرنیشنل اسپائی نیٹ ورک بنانے جا رہا ہے؟ ایسا میں نہیں بلکہ ایسا امریکہ سوچتا ہے، اور امریکہ اس کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ ہواوے اور امریکہ کی ٹسل اس وقت شروع ہوئی جب امریکہ نے ہواوے کے خلاف امریکہ میں مقدمہ دائر کیا، اور دسمبر 2018 میں کینیڈا نے ہواوے کی چیف فائنینشیل آفیسر کو اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ کینیڈا سے باہر جا رہی تھی۔ ہواوے کے خلاف مقدمہ امریکہ میں تھا، مگر امریکہ کی درخواست پر کینیڈا نے ہواوے کی چیف فائنینشیل آفیسر کو گرفتار کر لیا، اور ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ایران پر تجارتی پابندیوں کے باوجود ایران کے ساتھ بزنس جاری رکھا ہوا تھا۔ ہواوے پر امریکہ میں منی لانڈرنگ کرنے اور اپنی مد مقابل امریکی ٹیک کمپنی ٹی موبائل کی ریبوٹ ٹیکنالوجی کی چوری کا الزام بھی ہے۔ ہواوے کی چیف فائنینشیل آفیسر وان زو ہواوے کمپنی کی مالک کی بیٹی ہیں۔ ہواوے کو بچانے کے لیے چائنا بھی میدان میں اتر آیا اور ہواوے پر لگائے گئے الزامات کو غیر اخلاقی قرار دے دیا۔ چائنا نے امریکہ پر الزام لگایا کہ امریکہ میں کام کرنے والی چائنیز کمپنیز کو قانونی کاروبار تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ہواوے کے مالک کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کی گرفتاری سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا امریکہ صرف ان الزامات کی بنیاد پر اتنی بڑی کارروائی کر رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی وجہ ہے؟ ہواوے امریکہ اور یورپ میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور بہت سی امریکی اور یورپی کمپنیز کو پیچھے چھوڑ چکی ہے۔ اس کے علاوہ ہواوے امریکہ اور یورپ میں اپنا 5G بھی متعارف کروانے کے قریب ہے۔ ہواوے نے دنیا بھر میں 5G متعارف کروانے کے لیے 30 ملکوں سے معاہدے بھی کر لیے ہیں، جس کی مدد سے ہواوے دوسری کمپنیوں کے مقابلے میں تیز اور سستی 5G سروس مہیا کرے گا۔ لیکن بات یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر امریکہ کا الزام ہے کہ ہواوے کا تعلق چائنا کی کمیونسٹ پارٹی سے بھی ہے، اور امریکہ کا ماننا ہے کہ چائنا ہواوے کے ذریعے پوری دنیا کے لوگوں اور امریکی حکومت کی جاسوسی کرنا چاہتا ہے، وہ بھی ہواوے کے موبائلز اور 5G ٹیکنالوجی کے ساتھ، جس کی وجہ سے نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور امریکہ نے ہواوے کے ساتھ معاہدے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ ممالک اس کوشش میں ہیں کہ دوسرے ممالک بھی ہواوے کے ساتھ معاہدہ کرنے سے انکار کر دیں۔ اب جرمنی، جاپان اور پولینڈ ہواوے کے ساتھ کیے گئے معاہدوں پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ ہواوے کے چین کی حکومت سے بہت قریبی تعلقات ہیں۔ ہواوے اور چین کی حکومت کے تعلقات 90 کی دہائی میں عروج پر پہنچے، جب ہواوے نے چینی حکومت کو ملٹری ٹیکنالوجی اور اسلحہ دیا۔ اب ہواوے دنیا کی سب سے بڑی ٹیلی کام کمپنی بن رہی ہے، اور پچھلے سال ہواوے نے ایپل سے بھی زیادہ موبائل فونز فروخت کیے۔ امریکہ کی شک کی ایک مضبوط وجہ یہ بھی ہے کہ پچھلے سال افریقن ہیڈ کوارٹر سے ایک خبر سامنے آئی کہ پچھلے 5 سالوں سے اس ہیڈ کوارٹر سے ڈیٹا چائنا منتقل کیا جاتا رہا۔ جب مزید تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ہیڈ کوارٹرز کی دیواروں میں مختلف قسم کی چپس لگائی گئی تھیں، جن کی مدد سے ڈیٹا افریقہ سے چائنا منتقل ہوتا تھا۔ یہ بلڈنگ چینی حکومت نے 2012 میں بنائی تھی، مگر اس میں کمپیوٹر سسٹم ہواوے نے لگایا تھا۔ خبر کے بعد چینی حکومت اور ہواوے نے اس کی تردید کر دی، مگر اب امریکہ کا شک مزید مضبوط ہو چکا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ صرف چائنا ہی لوگوں کا ڈیٹا چوری کرتا ہے، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ پر بھی الزام ہے کہ یہ ممالک کئی سالوں سے اپنے شہریوں کا ڈیٹا چوری کر کے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ان 5 ممالک نے مل کر ایک تنظیم بنائی تھی جس کا نام 5i تھا، اور یہ تنظیم لوگوں کے میسیجز، کالز اور انٹرنیٹ ڈیٹا چوری کر کے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر چینی حکومت اور ہواوے لوگوں کا ڈیٹا چوری کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور بھی کئی ممالک یہ کام کر رہے ہیں۔ مگر اب سوال پیدا ہوا کہ پھر ہواوے اس وقت نشانے پر کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ 5G کو ایک ٹیلی کام سروس کی بجائے ایک ملٹری ویپن سمجھتا ہے، کیونکہ 5G لانچ ہونے کے بعد امریکی اور یورپی آرمیز کو 5G استعمال کرنا پڑے گا تاکہ آسانی اور جلدی سے کمیونیکیٹ کر سکیں۔ مگر چونکہ یہ سروس چائنا مہیا کرے گا، اس لیے امریکہ کو یہ خطرہ ہے کہ اس طرح چائنا امریکی فوج کا ڈیٹا بھی بآسانی چوری کر لے گا اور اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے گا۔ مگر ہواوے کے مالک کا کہنا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، مگر امریکہ نے ہواوے کو بلاک کر دیا ہے اور اپنے اتحادی مالک کو بھی ایسا کرنے کو کہا ہے۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ اگر اس کے کسی اتحادی نے ہواوے کو بلاک نہ کیا تو امریکہ اس ملک کے ساتھ فوجی تعلقات ختم کر دے گا۔ ہواوے اور چائنا اس وقت ٹیکنالوجی میں پوری دنیا پر راج کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بات امریکہ کے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے امریکہ نے ہواوے کے خلاف ایکشن کا فیصلہ کیا اور ہواوے کا لائسنس منسوخ کر دیا، جس کے بعد گوگل نے بھی اپنی سروسز ہواوے کو دینے سے انکار کر دیا۔